آداب، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص پیشکش آپ کی سہیلی۔ اس پروگرام میں ہماری ہمیشہ ہی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں کچھ مفید جانکاریاں جو آپ کی زندگی کی کسی بھی پہلو سے جڑی ہوئی کیوں نہ ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے یہی کوشش کی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ رہ سکتی ہیں اپنے اسٹائل میں اپڈیٹڈ، اور ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں جڑیں گے ہماری لائف اسٹائل ایکسپرٹ سے جو ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح نیوکلیئر فیملیز کا چلن بڑھ گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں اس ایپیسوڈ کے کچھ خاص ہائی لائٹس۔ موجودہ وقت میں خواتین فیشنیبل دکھنے کے ساتھ ساتھ کمفرٹ کو بھی اتنی ہی ترجیح دیتی ہیں، اس لیے ایسے لباس انہیں بے حد بھاتے ہیں جو ان کی یہ دونوں ضرورتیں پوری کریں۔ خواتین کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے مارکیٹ میں ایک بار پھر لوٹ آیا ہے گزشتہ دور کے پلازو پینٹس کا فیشن۔ نیوکلیئر فیملیز کا چلن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ بچوں کو سروسز، نوکریاں بڑے شہروں میں مل رہی ہیں، ماں باپ جانا نہیں چاہتے وہاں، اور رشتہ دار رہ جاتے ہیں اپنے اپنے قصبوں میں اور بچے چلے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے پہلی سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسٹائل بازار۔ اسٹائل بازار میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے یونیک لکس سے اپنے وارڈروب کو اپڈیٹ کر سکتی ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ موجودہ وقت میں خواتین فیشنیبل دکھنے کے ساتھ ساتھ کمفرٹ کو بھی اتنی ہی ترجیح دیتی ہیں، اس لیے ایسے لباس انہیں بے حد بھاتے ہیں جو ان کی یہ دونوں ضرورتیں پوری کریں۔ خواتین کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے مارکیٹ میں ایک بار پھر لوٹ آیا ہے گزشتہ دور کے پلازو پینٹس کا فیشن۔ پلازو پینٹ سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لائٹ فیبرک لوز فٹنگ کے گھیردار پینٹس ہوتے ہیں۔ لائٹ فیبرک سے بنے یہ پلازو پینٹس کمر سے ایڑی تک خوب گھیردار ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں آپ کو لینن، جرسی، کریپ، شفون اور کاٹن فیبرک کی پلازو پینٹس دستیاب ہو جائیں گی۔ موجودہ وقت میں پلازو پینٹس کا ٹرینڈ اتنا زیادہ مقبول ہو گیا ہے کہ یہ آپ کو لوکل مارکیٹ سے لے کر برانڈڈ شو روم ہر جگہ مل جائیں گے۔ اگر بات کریں کلر اور پرنٹس کی تو وہ بھی ان میں بے شمار ہیں۔ ان میں آپ کو پلین پینٹس کے علاوہ فلورل پرنٹس، ٹربل اور جیومیٹریکل پرنٹس بھی دستیاب ہو جائیں گے۔ یہ پلازو پینٹس خاص کر ان نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو بے حد لبھا رہی ہیں جو اسٹائلش دکھنے کے ساتھ ساتھ کمفرٹیبل بھی رہنا چاہتی ہیں۔ ان پلازو پینٹس کو آپ انڈین اور ویسٹرن دونوں ٹچ کے ساتھ پہن سکتی ہیں۔ جتنی خوبصورت یہ لانگ ڈیپ کٹ کرتی کے ساتھ لگتی ہے، اتنا ہی اسٹائلش لک یہ ٹاپ کے ساتھ بھی دیتی ہے۔ اگر آپ پرنٹڈ پلازو پہننا چاہتی ہیں تو انہیں ہمیشہ پلین ٹاپ کے ساتھ ہی ٹرائی کریں۔ یہ ایک بہترین ویسٹرن لک دیتی ہے۔ پرنٹڈ پلازو پینٹس کافی حد تک اسکرٹ کا لک بھی دیتی ہیں کیونکہ ان میں اسکرٹ کی طرح ہی فلیر یعنی گھیر ہوتا ہے۔ ان پلازو پینٹس کا استعمال آپ کیجول اور فارمل دونوں طرح سے کر سکتی ہیں۔ اگر آپ پروفیشنل لک چاہتی ہیں تو انہیں بلیزر اور ہیلز کے ساتھ میچ کر کے پہن سکتی ہیں۔ ان پلازو پینٹس میں بھی آپ کو مختلف ورائٹیز فراہم ہو جائیں گی۔ اگر آپ زیادہ گھیردار پلازو پینٹس نہیں پہننا چاہتی تو کم گھیردار پلازو پینٹس کا آپشن بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ پلازو پینٹس منتخب کرتے وقت آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ لو ویسٹ پینٹس خرید رہی ہیں تو ان کے ساتھ لانگ ٹاپ اور ہائی ویسٹ پینٹس کے ساتھ ہمیشہ شارٹ ٹاپ کا استعمال کریں۔
تو خواتین، اگر آپ بھی آرام دہ اور ٹرینڈی دونوں دکھنا چاہتی ہیں تو ان پلازو پینٹس کو اپنی وارڈروب میں ضرور شامل کریں۔ یہ پلازو پینٹس یقیناً آپ کو دیں گے ایک اسٹائلش اور کول لک۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کس طرح یہ اسٹائلش لکس آپ کو بنا سکتے ہیں یونیک۔ تو اگر آپ کے پاس بھی ہے کوئی بھی سوال تو آپ ہمیں میسج کر سکتی ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ یا ہمیں ای میل کر سکتی ہیں۔ ہمارا ای میل ID ہے aks@etv.co.in۔ آپ کے فیڈ بیکس کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ناظرین وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے اس پار ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نیوکلیئر فیملیز کا چلن بڑھ گیا ہے۔ تو دیکھتے رہیے آپ کی سہیلی۔ تو ناظرین وقفے کے بعد خیر مقدم ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں جس کا نام ہے آپ کی سہیلی۔ ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جہاں آج ہم جڑنے والے ہیں ہماری لائف سٹائل ایکسپرٹ سے، جو ہمیں بتائیں گی کہ یہ جو نیوکلیئر فیملی کا چلن بڑھ گیا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ چلیے چلتے ہیں ان کے جانب اور استقبال کرتے ہیں ان کا۔ تصویر جی آپ کا استقبال ہے ہمارے اس شو میں۔ تصویر جی میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل یہ نیوکلیئر فیملیز کا چلن بڑھتا جا رہا ہے، اس کا ہماری سوسائٹی پر، ہمارے آپسی رشتوں پر کیا فرق پڑتا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے۔ عائشہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ٹاپک آپ لوگ لے کر آئے ہیں۔ نیوکلیئر فیملیز کا چلن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ بچوں کو سروسز، نوکریاں بڑے شہروں میں مل رہی ہیں، ماں باپ جانا نہیں چاہتے وہاں، اور رشتہ دار رہ جاتے ہیں اپنے اپنے قصبوں میں اور بچے چلے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں۔ بہرحال ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نیوکلیئر فیملیز کی وجہ سے ہم لوگوں کا جو آج کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ نیوکلیئر فیملیز کے بڑھتے ہوئے چلن سے ہمارے رشتوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ اور بہت ہی گہری فکر کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان نیوکلیئر فیملیز یعنی ماں باپ اور بچے اور کوئی نہ ہو گھر میں، ان کا ان بڑھتے ہوئے گرو کرتے ہوئے بچوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے، اور رشتوں پر بھی بہت ہی زیادہ نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے۔ جی تصویر جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے اکثر کہ ہم آج کل بہت الوف رہنا چاہتے ہیں، اکیلے رہنا چاہتے ہیں، کسی کی انٹرفیئرنس ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں عائشہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جب ایک گھر میں ماں باپ اور بچے ہی ہیں اور وہی سب دھیرے دھیرے ان چاروں کو ایک دوسرے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ اپنے عادتوں کے بالکل ایک طرح سے غلام ہو جاتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے، اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے، یہ والا ٹائم ہمارا اس کا ہے، یہ والا ٹائم ہمارا اس کا ہے، کیونکہ ان کو تو عادت ہی ہو گئی اس زندگی کی۔ تو اب اگر کوئی اچانک یہ ہوتا ہے کہ اچھا کسی سنا فون آ رہا ہے کہ ہم کوئی مہمان آ رہا ہے، تو ایک دم سے لگتا ہے کہ ارے اس وقت تو ہمیں یہ کام کرنا تھا، اس وقت تو ہمیں یہ کام کرنا تھا۔ ایک زندگی کا انداز ہی بنا لیا ہے کہ ہم ہوں بس، اور ہماری کچھ یہ پروگرام ہو اور اس میں کہیں کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، اس میں کوئی دخل کر دینے والا نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے نیوکلیئر فیملی کے ہونے سے، کیونکہ ہم ذرا سا بھی اگر ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی ہمارا روٹین میں یا کہیں پر بھی فرق آ رہا ہے، تھوڑا سا اپنی زندگی کے گزارنے کے انداز میں فرق آ رہا ہے، تو یہ لگنے لگتا ہے کہ ارے یہ بہت مشکل آ پڑی ہے، یہ کوئی بہت مشکل وقت ہے۔ حالانکہ ایک ذرا سا ایڈجسٹمنٹ کرنے سے، ایک ذرا سی اڈیپٹیبلٹی سے، اس میں ڈھل جانے سے سب کچھ بہت اچھا ہو جائے، لیکن ایک شاید یہ اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ کہیں کم ہوتی جا رہی ہے۔ میم ایک دم صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اس کا ایک بڑا فارم یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ جو ہمارے رشتے ہیں اس پہ بھی کافی فرق پڑا ہے، ہمارے سوشل ایونٹس پہ فرق پڑا ہے، ہم رشتوں سے بچنے لگے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عائشہ آپ۔ یہ جو چلن بڑھ رہا ہے نیوکلیئر فیملیز کا، اس کا ہمارے سوشل ایونٹس، ہمارے جو فیسٹیول بنانے کا انداز ہے، جو ہمارے چھوٹے فنکشنز گھر کے اندر ہوا کرتے تھے، مثلاً کسی کی سالگرہ ہے، مثلاً اینیورسریز ہیں، ان سب کا انداز منانے کا بدل گیا ہے۔ اب بالکل یہ چاہتے ہیں لوگ کہ ہم لوگ بالکل مختصر سے لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں،
گھر کے لوگ، اور وہ وہیں کسی بہت مہنگے ہوٹل میں جائیں، وہاں پر ڈنر لے لیں اور وہیں کیک کٹ جائے، اور وہیں ان کے انداز سے اگلے دن پھر فیس بک پر اس کی ہم پکچرز لوڈ کر دیں، اور بس یہ بہت اچھا انداز ہو گیا فیسٹیول منانے، برتھ ڈیز منانے کا۔ ایسے ہی فرق پڑ رہا ہے تہواروں پر بھی۔ یہاں پر بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بس کم سے کم لوگ ہوں اور زیادہ لوگ نہ آئیں، اور بس اپنے مختصر سے لوگ کسی اچھے کسی مہنگے مال میں چلے گئے یا کہیں پر بھی آؤٹنگ ہو گئی ان کی، باہر چلے گئے۔ اور یہ ایک میں تو یہ دیکھتی ہوں بیٹا، اور بہت ہی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جو بچوں کی چھٹیوں کا انتظار ہوتا تھا کہ بچوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، سب کی چھٹیاں آ رہی ہیں، سب فیملی مل کر ان کو اس میں ساتھ رہے گی اور سیلیبریٹ کرے گی، اب اس میں بھی صرف یہی ہو گیا ہے کہ کیسے 4 لوگ ملیں اور جا کر کہیں ویکیشن پر چلے جائیں اور کہیں اور جا کر کسی اور جگہ جا کر چھٹیاں گزار کر آ جائیں، بھلے ہی گھر پر ماں باپ انتظار کر رہے ہوں، بوڑھے ماں باپ ویٹ کر رہے ہوں، بھلے ہی اور سارے رشتہ دار سوچ رہے ہوں کہ اب ملاقات ہو جائے گی، لیکن ویکیشن کا سب سے اچھا اسٹائل، سب سے اچھا انداز لوگوں کو اب یہی لگنے لگا ہے کہ ہم لوگ جا کر کہیں کسی اور جگہ پر جا کر یہ دن گزار آئیں۔ اور وقت بھی بڑھتا جا رہا ہے، بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ ان ویکیشنز کا ڈیوریشن بھی بڑھ رہا ہے، بجائے 4 دن کے اب تو لوگ 15 دن کا یہی چاہتے ہیں کہ ہم بالکل۔ تو یہ سب جو ہے یہ ایک طرح کی ہم بس اپنے بچوں کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ ہم ہی تمہارے لیے امپورٹنٹ ہیں، بس ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں، ہم ہی لوگ ہیں بس جو کچھ ہیں، اور اس کے باہر کی جو دنیا ہے اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تصویر میم بے حد بیش قیمتی جانکاریاں آپ ہمیں دے رہی تھیں، پر میں آپ کو یہیں روکنا چاہوں گی ایک وقفے کے لیے۔ تو ہم اپنی خواتین کو یاد دلانا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ہیں ایسے ہی کوئی سوال جن کا آپ چاہتی ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے جواب، تو آپ ہمیں فیس بک پہ میسج کر سکتی ہیں یا ہمیں ای میل بھی کر سکتی ہیں۔ ہمارا ای میل ID ہے aks@etv.co.in۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے پار ہماری بات چیت یوں ہی جاری رہے گی، کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے گا آپ کی سہیلی۔ ناظرین، وقفے کے بعد خیر مقدم ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں۔ تو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہ نیوکلیر فیملیز کے بڑھتے ہوئے چلن نے ہمارے رشتوں پر کافی اثر ڈالا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہماری لائف سٹائل ایکسپرٹ تصویر زہرا جی، جو ہمیں اس بارے میں جانکاری دے رہی تھیں۔ چلیے چلتے ہیں ان کے جانب۔ تصویر جی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر بڑے موٹے طور پہ ہم دیکھیں تو یہ جو ہمیں یہ نیوکلیر فیملی کا چلن ہے ہمیں کافی سیلفش بنا رہا ہے، سیلف سینٹرڈ بنا رہا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عائشہ، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ ایک ابھی ہم لوگ پچھلے یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ کتنا زیادہ سب لوگ اپنے آپ میں سمٹتے جا رہے ہیں، اور اتنا سمٹتے جا رہے ہیں کہ بالکل اپنے آپ سے باہر لگتا ہے کہ اگر کسی اور کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم نکالنا ہے، یا کسی اور کے لیے تھوڑا سا بھی کہیں کچھ خرچ کرنا ہے، یا کسی اور کو بلا کر کچھ تھوڑا سا بھی شیئر کر لینا ہے اپنے گھر کو یا اپنی چیزوں کو، تو یہ لگتا ہے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے اس کو۔ یہ اتنا زیادہ ہم سیلف سینٹرڈ ہو چکے ہیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ بچے آج سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کا باتھ روم بھی کوئی شیئر کر سکتا ہے، ان کے کہیں جو ان کا کتابیں رکھی ہوئی ہیں یا ان کا روم ہے کہیں پر وہ شیئر کیا جا سکتا ہے، یہ بات بچوں کی سمجھ میں اب آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہی ان کو سکھا دیا کہ یہی زندگی ہے بس، کہ آپ کا اپنا روٹین ہو، اپنی چیزیں ہوں، اپنی زندگی ہو، اور اس میں اگر ذرا سا بھی کہیں چینج ہوگا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ بات بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک تو کوئی آنا ہی نہیں چاہتا، مہمان اب ایک دوسرے کے گھر جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی جا بھی رہا ہے مجبوری میں تو واقعی سارے لوگوں کے لیے ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک بہت بڑا ان کے اوپر ایک مصیبت کا پہاڑ آیا ہوا ہے کہ ان کا سارا روٹین چینج ہے۔ آج کل ہم کیا کریں، ہمارا تو اپنا کوئی وقت ہی نہیں ہے، سب کچھ بدلا ہوا ہے، کیونکہ کہیں پر کسی رشتہ دار کے لیے ان کو کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔
جی میم بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جیسے آپ نے بات کی آنے والی نسلوں کی, تو اس ایسپیکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی, یہ بتائیے آپ ہمیں. ڈر لگتا ہے عائشہ, بہت ڈر لگتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں یہ سب بس ایسی ہی ہوں گی. شاید یہی لگ رہا ہے, اس جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ اولڈ ایج ہومز جو ہیں ان کا چلن اور بڑھے گا, سب جگہ یہ اور کھلیں گے, اور شاید بچوں کو یہ لگے گا کہ ہم نے وہاں پر بھیج دیا ہے اپنے ماں باپ کو, اور ہم نے وہاں پر کی ہم جو کچھ بھی فیس ہے یا جو کچھ بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہم دے رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا ہم نے فرض پورا کر دیا. اور یہی ہم بڑے شہروں میں اور سب طرف آج کل دیکھ بھی رہے ہیں کہ اگر وہ اولڈ ایج ہومز کا خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بہت لائق اولاد سمجھتے ہیں. بنسبت ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس جو بھی ان کے ماں باپ بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے لیے ان کا ہونا, ان کا چہرہ, ان کو چھو لینا, ان کو محسوس کرنا, ان کی آواز کو سن لینا وہ کتنا زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ وہ کہیں پر ان سے دور کہیں پڑے ہوں کسی انجانی جگہ پر. تو بس یہی ڈر لگتا ہے, یہی بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے رشتہ دار تو خیر اپنے ہی آپ ماں باپ یہ سب سکھا رہے ہیں اور آخر میں الٹیمیٹلی انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میم بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. اگر اس متعلق ہم دیکھیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, ہماری ہاؤس وائفز جو ہیں ان کو یہ کس طرح سے یہ باتیں متاثر کر رہی ہیں, جو ہماری ورکنگ ہاؤس وائفز ہیں ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, یہ آپ ہمیں بتائیے. ہاں عائشہ, بس یہی ضرورت ہے کسی طرح بس یہ سمجھ میں آئے سبھی لوگوں کے کہ یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی بھی گھر میں اتنی ہی ضرورت ہے, رشتہ داروں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے, ان کے آنا, ان کو انٹرٹین کرنے کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے. تبھی بچے کچھ سیکھ پائیں گے. اور ان کے ہونے سے کتنی بڑی آسانی ہے کہ کہیں پر بھی ہاؤس وائف کو جانا ہے, کہیں اگر کسی کام سے بھی جانا ہے یا کوئی بھی, کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ان کے میکے میں ہی کوئی بیمار ہو گیا اور ان کو جانا ہے, تو لوگ ہیں, سپورٹ سسٹم ہے کہ یہاں پر کہ آپ کے بچوں کو دیکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم یہ آج کے دور میں. بہت ساری باتوں کے لیے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, لیڈیز کو بھی جانا پڑتا ہے, اور گھر پر اتنے قابل اعتبار لوگ موجود ہیں گھر پر آپ کے بچوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے, ایک بہت بڑی بات ہے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں, گھر کے بزرگ ہیں, یہ اتنی اچھی صلاح دے دیتے ہیں, اتنی اچھی رائے دیتے ہیں, اتنی اچھی نصیحتیں دے دیتے ہیں کہ وہ بھی بچوں کے لیے آنے والے کل کو روشن ہی کریں گی. میں تو یہی کہوں گی. رشتہ داروں کی بھی یہی بات ہے کہ ان کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے. ان لوگوں کے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں ان سے, الگ الگ پوسٹ پر الگ الگ طرح کے لوگ ہوں گے, ان کے ساتھ جینا سیکھتے ہیں, الگ طرح کے لوگوں سے انٹریکشن کرنا سیکھتے ہیں, الگ طرح کے آئیڈیاز ان کو ملتے ہیں. یہ ایک مشترکہ زندگی زیادہ اچھی ہے بچوں کے لیے بنسبت اس کے کہ ہم ان کو ایک بالکل کونے میں الوف کر کے کوکون کے اندر, ایک شیل کے اندر پالیں. اس سے بہت اچھا یہ ہے کہ ان کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے ایک تال میل والی زندگی جینے کا پورا سبق دیں. تھینک یو تصویر میم, آپ نے ہمیں اور ہماری خواتین کو دی بیش قیمتی جانکاریاں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, دیکھا آپ نے کس طرح سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھ کر آپ بھی بنا سکتی ہیں اپنی لائف کو ایزی. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ کے پاس ہے کوئی بھی سوال جن کا آپ ہم سے چاہتی ہیں جواب, تو آپ ہمیں فیس بک پہ میسج کر سکتی ہیں یا ہمیں ای میل بھی کر سکتی ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے aks@etv.co.in. آپ کے فیڈ بیکس کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ وقت ہو چلا ہے اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرنے کا, پر اس وعدے کے ساتھ کہ پھر ہوگی ملاقات کئی نئی جانکاریوں کے ساتھ. تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال. مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ.